تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بزرگوں اور بھائیوں، آج اس مبارک مجلس میں جہاں میرے بھی اور آپ حضرات کے اکابر علماء موجود ہیں، مجھ جیسے کم علم اور کم عمل طالب علم کا کھڑا ہو کر کے کچھ کہنا صرف یہ حیثیت رکھتا ہے کہ میں اپنے سبق کو سنانے آیا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ ابھی حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم، میرے بڑے محترم اور ماموں، ایک حدیث کا انتخاب اور پھر اس کی تشریح بہترین انداز میں فرما کے گئے۔ اسی حدیث کا آخری ایک جز جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، بہترین تعلیم اور تربیت سے ان کی زندگی کو گزارنے والا بناؤ، اور اپنے بچوں کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سے ان کے دل کو سرفراز کرو۔ اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، انہیں سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا حامل، قرآن کریم کا عامل، اور قرآن کریم کو پڑھنے والا، بہترین انداز سے پڑھانے والا، قرآن کریم پر عمل کی کوشش کرنے والا، کل قیامت کے دن جبکہ یہ دنیا کے اندر چمکنے والا سورج انسان سے بڑا قریب ہوگا، نہ جانے کون کون انسان، کون کون آدمی اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کے گناہوں کی وجہ سے اپنے جسم سے نکلنے والے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن، کل قیامت کے دن، یہ بچہ جس کو آج تم نے دنیا کے اندر قرآن کریم سکھایا، قرآن کریم کی تعلیم دی، قرآن کریم اس کی زبان کے اوپر تم نے جاری کیا، تم سبب بنے، یہ بچہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بچہ اس دن اللہ کے عرش کے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگا، اور پھر جب اس کو جنت کے لیے داخل کرنے کے لیے فرشتے اٹھائیں گے تو یہ کہے گا کہ میرے جنت میرے لیے نہیں بنی، مجھے جنت میں نہیں جانا، اس لیے کہ جو سکون اور جو قرب اللہ
عرش کے سائے میں رہ کر کے میرے لیے اللہ سے جو قرب یہاں میسر ہے، مجھے وہ جنت کے اندر وہ راحت اور سکون نہیں، اس لیے میرے لیے یہاں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں کہا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اے لوگو تم کل قیامت کے دن اپنی ماں سے بھاگو گے، اپنے باپ سے بھاگو گے، باپ اپنی اولاد سے نظریں چرائے گا، ماں اپنی اولاد سے نظریں چرائے گی، رشتہ داروں سے نظریں چرائیں گے۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آپس میں کل قیامت کے دن دوری اختیار کر لیں گے، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو کسی کو تلاش کرے گا، جو کسی کو ڈھونڈے گا۔ ہمارے یہ بچے جو آج حفظ قرآن کی دستار سے جن کو اس دنیا کے اندر ان ممبروں محراب کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، جن کے سروں کے اوپر یہ دستار فضیلت دی جا رہی ہے، یہ بچہ ہمیں کل قیامت کے دن تلاش کرے گا، اے ابا جان ادھر آؤ، اے اماں جان یہاں آؤ، اے بھائی تو ادھر آ، اے رشتہ دار تو ادھر آ، کہاں لے کر کے جانا ہے؟ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ آج میری ماں نظریں چراتی ہے، میرا باپ نظریں چراتا ہے، میرا بھائی نظریں چراتا ہے، لیکن میں اپنے سینے میں قرآن مجید کی دولت لے کر کے آیا ہوں۔ تم نے مجھے پڑھایا تھا، تم نے مجھے قرآن سکھایا تھا، تم نے میرے لیے قرآن کریم کے پڑھنے کے اسباب مہیا کیے تھے، تم نے میری انگلی کو پکڑ کر کے میرے استاذ کے سامنے بٹھایا تھا، میں نے پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھ کر کے قرآن کو یاد کیا تھا، میں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں رہ کر کے قرآن کو یاد کیا تھا۔ اے ابا جان آج میں تیرے لیے جنت کے راستے کو آسان کروں گا، اے اماں میں آج تیرے لیے جنت کے راستے کو آسان کروں گا، اے بھائی آج میں تیرے لیے جنت کے راستے کو آسان کروں گا۔ کون ہے یہ بچہ؟ یہ بچہ وہی ہے جس کی انگلی کو پکڑ کر کے ایک باپ نے استاذ کے حوالے کیا تھا، حافظ صاحب اس کو قرآن سکھاؤ، حافظ صاحب اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ اس بچے نے الف پڑھا تھا، با پڑھا تھا، قرآن کریم کو شروع کیا تھا، قرآن کریم کو ختم کیا تھا اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ کل یہی ہماری اولاد انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہترین دولت قرآن کریم کی آج ہمارے بچوں کو میسر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے اور ہمارے بچوں کو بہترین باعمل عالم دین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔